بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلاب نوح علیہ السلام کا تحقیقی ثبوت۔ قرآن کریم میں دوسرے واقعات کے ساتھ ایک واقعہ حضرت نوح کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان سیلاب کا واقعہ سورہ ہود میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبل از طوفان 950 برس اس غرق ہونے والی قوم میں رہے۔ منکروں نے ان کی حقانی بحثوں اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا کہ اب یہ سلسلہ بند کیجیے، بس اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہو وہ فوراً لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اور جب اس قوم کی نافرمانیاں اور حضرت نوح کو دی جانے والی ایذائیں حد سے گزر گئیں تو نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس ظالموں کے زہر جفائیں جھیلنے کے بعد خدا کے آگے شکوہ کیا، کہا کہ میں مغلوب ضعیف ہوں، آپ ان سے بدلہ لیجیے۔ چنانچہ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اور بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کر مجھ سے کہ ظالموں کے حق میں بے شک غرق ہوں گے۔ یعنی حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی ہمارے روبرو یعنی ہماری حفاظت و نگرانی میں ہمارے حکم کی تعلیم و الہام کے موافق تیار کرو، کیونکہ عنقریب پانی کا سخت خوفناک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین و مکذبین غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح اس حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ روایت ہے کہ یہ کشتی سالوں سال کی محنت سے تیار ہوئی، اور اس دوران جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت کے مذہب بیزاروں یعنی روشن خیالوں نے آپ کا ہر طرح سے مذاق اڑایا۔ کبھی وہ عجیب سی چیز دیکھ کر نوح علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرما دیتے کہ ایک گھر بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ سن کر ہنسی اڑاتے کہ خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کے باوجود اپنے کام میں مگن رہے اور کشتی بنا لی، اور یہاں تک کہ وعدے کے مطابق خدا کا حکم آ پہنچا۔ آخر اوپر سے بارش آئی اور نیچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ روٹی پکانے کے تنوروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوتی ہے پانی ابل پڑا۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار کا جوڑا اپنی کشتی پر سوار کر لیا اور اپنے گھر کے افراد کے علاوہ اور کچھ اور اہل ایمان ان کے ساتھ تھے۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا جو منکر تھا۔ حضرت نوح کی یہ کشتی اس طوفانی پانی کی بڑی بڑی لہروں کو چیرتی پھاڑتی بے خوف و خطرہ چلتی رہی، اور پھر یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی۔ یہ تو ایک مختصر سا واقعہ ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ویسے قرآن پاک کے مطابق حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پر جا رکتی ہے۔ جودی ایک مقام کا نام ہے جو عراق کے شمالی سرحد پر واقع ہے۔